بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جز نمبر 22 کے ساتھ حاضر ہیں اور اس میں قرآن کے احکام اور ان کے ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ احزاب اس میں بہت امپورٹنٹ سورہ ہے جو کہ پچھلے پارے میں سٹارٹ ہو گئی تھی اور اب یہ اختتام تک پہنچے گی۔ اس میں خاص طور سے پردے کے حوالے سے احکام ہیں۔ کچھ احکام ہم نے دیکھے تھے سورہ نور میں آئے تھے، وہ کچھ اور یہاں پر آئے ہیں۔ کچھ احکام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھے ان کے لیے مخصوص ہیں، وہ اس کے اندر آئے ہیں، لیکن کچھ ہیں جو ان کے ذریعے تمام امت کی خواتین کے لیے، اور اس میں صرف خواتین کے نہیں، سورہ نور کی جو آیت تھی اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنے کا جو حکم ہے اس کے اندر مرد حضرات خاص طور پہ اس کو وہ اس کے مخاطب ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی آنکھوں کا جس کو کہتے ہیں پردہ ایک طرح سے، انہوں نے بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اور ایون دی مین، کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لباس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں، ہمارے لباس کے اندر بھی پردہ ہے، ظاہر ہے کہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ ان کو سطر کو چھپانا ہے، ان کو ویزیبلٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وچ بریکس دی رولز، یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی۔ خواتین کے لیے کچھ زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زینت ہن، ان کی جو خوبصورتی ہے اس کو چھپا کے رکھنے کی، اس کو کور کر کے رکھنے کے لیے۔ نور کے اندر بھی یہ آیات ہیں کہ اپنے جو دوپٹے ہیں وہ اپنے اوپر ڈال لیا کرو، اور یہاں پہ بھی یہ حجاب کی جو آیات ہیں وہ آتی ہیں۔ پھر حدیث کے اندر ہمیں بے شمار جگہ پہ یہ بالکل کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا حجاب کرنا ہے، کس طریقے سے چادریں اپنے اوپر ڈال کے کیسے خواتین کو نکلنا ہے، نکلنے پہ کوئی پابندی نہیں۔ ساری بات ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہر بار کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر گنجائش بہت ہے، اسپیس بہت ہے، لیکن ہم اپنی کم نظری کی وجہ سے ایک تو یہ کہ اپنی اسپیس کم کر لیتے ہیں خود، اور پھر اس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود ہی کم کر لیتے ہیں پھر اس کو وائلیٹ کرنے کی وجہ سے۔ اٹس نیچرلی دیر، جسٹ یوز اٹ۔ آپشنز ہیں، چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ خواتین کا بڑا شور ہوتا ہے کہ جی خواتین کے جو اسپیس نہیں ہے معاشرے میں ہماری، اور واقعی کہیں یہ دس از یو ایگری ود دیٹ کہ یہ آپ کو احساس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ نہیں ہم نے نہیں دیا، ہم بہت زیادہ کنزرویٹو، ہم نے نا جو کہتے ہیں نا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، ہم اللہ اور رسول کے سے آگے نہ بڑھو، ہم اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اس سے آگے اس لیے بڑھتے ہیں کہ ہمیں ہماری روایات زیادہ عزیز ہوتی ہیں بنسبت اس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بنسبت اس کے کہ جو اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں اپنی روایت زیادہ کہ ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہو سکتا، ہماری فیملی میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جی کوشچن ہے کہ جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے تو لڑکی سے کیا رضامندی لینی چاہیے یا لڑکی سے پوچھنا چاہیے، لائک لڑکی کا ہاں یا نہ کہنا ہوتا ہے رشتے کو، یا اس سے پوچھنا چاہیے جسٹ کہ اس نے شادی کرنی ہے، مطلب جسٹ یو ہیو ٹو ٹیل کہ بھی آپ نے کرنی ہے شادی یا نہیں، یا اس اسپیسیفک پرسن کے بارے میں پوچھنا چاہیے؟ ایک تو رضامندی کا کانسیپٹ ہے نا، ولی سے رضامندی، اور لڑکی کا بتانا کہ بھائی مجھے اس انسان سے کرنی ہے شادی یا مجھے نہیں کرنی، بالکل۔ یا ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ولی نے ہی کہنا ہے سب کچھ اور لڑکی نے جسٹ کرنے کی بس مجھے شادی کے لیے، ہاں میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے بالکل۔ لڑکی کی کنسنٹ ٹوورڈس دی پرسن جس کے ساتھ آپ اس کو بہا رہے ہیں، اور ٹوورڈس دی کنڈیشنز دیٹ آر پٹ ان دی نکاح نامہ۔ ہمارے یہاں تو نکاح نامہ کو ایسے کر دیتے ہیں نا، یو ہیو نو چوائس۔ جیسے ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے تو لڑکی کو نکاح نامہ پڑھایا ہی نہیں جاتا، پڑھایا ہی نہیں جاتا، وہ سمجھتے اس میں ہے کیا کیا، اس میں سو مینی تھنگس، اور جو شرائط رکھی جائے، جو شرائط ہیں نکاح میں کہ آپ رکھ سکتے ہیں، تو ہمیں جیسے ہم اگر کبھی بات کریں اس طرح کہ میں نے شرائط رکھنی ہے تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ رشتے شرطوں کی بنیاد پہ نہیں بنتے۔ تو اللہ جی نے جب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کہا ہے کہ ہم شرطیں رکھ سکتے ہیں، بس یہی بات ہے نا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، جہاں پہ اللہ کے رسول نے آپ کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے بھی وہیں پہ چھوڑ دو، بس اس سے زیادہ کوئی بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دا ہول آئیڈیا واز ٹو گیو یو اسپیس، کیونکہ آپ کے اندر ہزاروں قسم کے معاملات پیدا ہوں گے، آپ کی ورائٹی آف تھنکنگ ہوگی، ہر آدمی کے نیورونز الگ الگ بنتے ہیں، تو آپ پتہ نہیں کس طرف سوچ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تو ہر ایک کو انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے، چاہے وہ نکاح طلاق کے معاملات ہوں، چاہے پردے کے معاملات ہوں، اس کے اندر اسپیس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے کر لیا بس وہ مائی وے اور دی ہائی وے والا جو کانسیپٹ ہے نا، جو ہم نے پہلے بھی علماء کے حساب سے کہا کہ جی میں تو اسی عالم کو ایسی کو فالو کروں گی اور یا کروں گا، اور اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں سمجھتا، یہ تو آپ اللہ اور رسول کا اس کو درجہ دے رہے ہیں نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
یہ صرف رسول پہ آگے ختم ہو گیا کہ اس کی بات کے آگے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے آگے جو جتنی بھی باتیں ان سب کو ہم کوشچن کریں گے. کوئی تفسیر ہے تو ہم کر سکتے ہیں، کوئی سوال نکلتا ہے تو کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو جو آپ نے بات کی تھی ابھی، کین یو ریپیٹ دیٹ؟ کہ نکاح نامے میں جو شرائط، ہاں، نکاح نامے میں جو شرائط ہوتی ہیں، نکاح نامے میں شرائط، اگر سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر نکاح نامے میں جو شرائط ہیں وہ غلط ہیں تو ہمارا تو اسلامی قانون ہے نا، جائیں کوئی چلا جائے اس کے اندر اسلامی شرعی عدالت کے اندر اور جا کے ان کو کہہ کہ یہ ساری غیر اسلامی چیزیں اس کو نکالیں اس میں سے، وہ آپ کو نکال دیں گے اگر تو غیر اسلامی ہوں گی، اور غیر اسلامی نہیں ہوں گی تو اس کو رکھیں گے، اور جب رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے دس از این آپشن فار یو. اور لڑکی سے پوچھنا چاہیے. یہ دیکھیں ولی کا کانسیپٹ ہے، اس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ دیکھیں ولی جو ہوتا ہے آپ کا، عورت کا جو سچویشن ہے نا، شی نیڈز پروٹیکشن، کیونکہ فزیکلی ویک بنایا اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں لوگ، اس کو سسرال والے بھی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہسبینڈ بھی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. بٹ اف یو ہیو اے ولی بیہائنڈ یو، میں آپ کو ایک واقعہ اپنا سنا دیتا ہوں. میں شاید ایک ہی کا، اپنی بیٹی کے علاوہ ایک ہی کا ولی بنا ہوں، یا ایک اور میری بھتیجی تھی اس کا، لیکن اس کے علاوہ ایک لڑکی کا میں ولی بنا امریکہ میں. شی واز اے نیو مسلمہ فرام میکسیکو. اس کا کوئی نہیں، اس کے خاندان میں کوئی مسلمان نہیں تھا، اور ولی کے لیے شرط ہے کہ اس کا مسلمان ہونا چاہیے. تو اس نے کہا، کسی کے ذریعے انہوں نے کہا کہ جی آپ میرے ولی بن جائیں. تو آئی ایم میرینگ، کوئی ایجپشن بندہ تھا، اس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ لیٹ می چیک دا پرسن فرسٹ کہ وہ ہے کون. ٹھیک ہے، میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ آل بی. اس کو جا کے میں نے پوچھا کہ ذرا انویسٹیگیشن کی. پھر وہاں پہ بہت ہوتا ہے نا کہ جی کوئی گرین کارڈ کے لیے شادی کر لیتا ہے تو بعد میں طلاق دے دیتا ہے، تو کوئی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے اس کو جا کے کہا کہ آئی ایم ٹیلنگ یو بردر دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ہر ولی، اور اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی اس لڑکی کے ساتھ، then I am going to follow you until your hometown in Egypt and I have connections جس کے ذریعے میں یہ کر سکتا ہوں. میں اس چھوڑوں گا نہیں آپ کو. تو ڈونٹ ایور تھنک کہ تم اس وجہ سے اس سے شادی کر لو کہ اس کو ایکسپلائٹ کرو گے. دیکھا نا، یہ ولی کا کام تھا، اور ولی کا یہی کام ہوتا ہے شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی. there is a protection that she should feel. لیکن یہ کہ ولی کا بھی یہ فرض ہے کہ لڑکی کا کنسنٹ لے لے، اس کو ساری چیزیں بتایا کہ میں اتنے مہر کے عوض، یہ لڑکی کا حق ہے کہ وہ لڑکی وہ کرے. ٹھیک ہے، ولی کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد ہوگا. ولی بھی اگر ولی ہے تو وہ، اور لڑکی بھی اگر ریئلی انٹرسٹڈ ان میرینگ دا پرسن، وہ کوئی ایسی شرط نہیں رکھے گی کہ وہ ختم ہی ہو جائے کانٹریکٹ. اسی طرح ولی بھی جو یہاں تک بات پہنچی ہے کہ نکاح کا معاملہ آ گیا، اس سے پہلے تو ڈسکشنز ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، اس کے دوران چیزیں طے ہو جاتی ہیں. ولی از آن یور پارٹ، یور سائڈ، ہے نا. کوئی ایک آدھ 1 in 1000 کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہوں گی جو کہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ عورت کی اس کو بالکل ہی کینسل کر دیں کہ جی آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے. کنسنٹ بالکل لینا ہے. اور یہ تو ہو گیا اس کے بارے میں، ولی کے بارے میں. اور عورت کے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے پردے کی، کہ پردے کے جو احکام آئے ہیں، پردے کے احکام. آپ کا کوئی سوال تھا؟ یہ اسی ریلیٹڈ میرا ایک سوال تھا کہ جیسے نا ہماری سوسائٹی میں اس طرح ہے کہ لڑکا جو ہے وہ کھل کے اپنی فیملی میں بتا سکتا ہے کہ میں نے فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے. تو کیا لڑکی کے لیے سوسائٹی میں تو اسپیس نہیں ہوتی، تو کیا اسلام میں اس کی کوئی اسپیس ہے کہ وہ اپنے والدین کو کھل کے بتا سکے کہ میں فلاں لڑکا یا اس طرح مطلب وہ فلاں جگہ پہ شادی کرنا چاہتی ہوں، یا اس طرح کوئی؟ دیکھیں، ایسی کوئی پابندی تو نہیں ہے، مطلب شرعی لحاظ سے کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ لڑکی اپنے ماں باپ کو یا اپنے بہن بھائی کو یا کسی کو بتا دے یا کسی کے ذریعے. اصل میں عورت کی یہ ہوتی ہے حیا، ایک چیز ہے نا، حیا کا عنصر جو ہے عورت کے اندر بہت زیادہ ہے بنسبت مرد کے. تو وہ کوئی چیز اپنی جائز مانگتے ہوئے بھی حیا کرتی ہے. تو یہ تو گھر والوں پہ ہے کہ اس کو اتنی اس جگہ پہ لائیں کہ جب آپ بچوں سے بات کرتے ہیں نا، بچوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو ایسا رکھیں کہ وہ آپ کے تقریباً فرینڈز بن جائیں. تو دے ڈونٹ ہائڈ اینی تھنگ، دے شیئر ود یو. خاص طور پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ ذرا مشکل ہوتا ہے ان کو بات کرنا، لیکن شیئر کر سکتی ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو جگہ نہیں. اگر کوئی بات ہے تو اس میں ایسی کوئی، مجھے تو کوئی ایسی پتہ نہیں کہ کوئی لڑکی اپنے گھر والوں سے کہے کہ بھائی آئی ایم انٹرسٹڈ ان دیٹ. نہیں، ویسے بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کہاں دکھا دیں گے کہیں پہ منع ہے کہ جی لڑکی نہیں کہہ سکتی اپنے ماں باپ سے. بالکل کہہ سکتی ہے. ہاں، حیا کا جو عنصر ہے اس کا ہمیں لحاظ کرنا پڑے گا، ان کو خود بھی جج کرنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ لڑکی کہے. آپ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں نا بغیر کہے بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں.
تو ویسی سچویشن پیدا کریں آپ، ویسی آپ کی دوستی ہو، ویسا آپ کا ریلیشن شپ ہو کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں کہ شی ول بی ہیپی ود دس مین اور شی ول ناٹ بی ہیپی ود دس مین. یہ آپ کو اس کے پوچھنے سے پہلے پتہ ہو، اور پھر آپ جا کے اس سے پوچھیں کہ وڈ یو لائک ٹو میری دیٹ پرسن، وہ آپ کو کہتے کہ اسی حساب سے. تو یہ ہوتا ہے بڑا ڈیلیکیٹ چیزیں ہیں یہ، اس کو اس طرح نہیں ہوتا ہے ABCD بس اس طرح کر کے کر لو. دس ہیومن ریلیشن شپ، اس کا ایک انداز سے اس کو اٹھنا چاہیے، اور شروع سے ہی اٹھتا ہے پیرنٹس کے ساتھ. جب تعلق آپ کا بننا شروع ہوتا ہے نا، اب آپ لوگوں بھی کسی اسٹیج پہ پیرنٹس بن جائیں گے تو اس کو یاد رکھیں گے جسٹ ٹرائی ٹو بی لٹل فرینڈلی ود یو. اتنے اسکیری نہ ہو جائے کہ جی بچہ بات ہی نہ کر سکے، یار میں بات کروں گا تو ڈنڈا ہی لے کے نہ آ جائے میرے پاس. ایسی صورت نہ ہو. ایسی صورت ہوتی ہے تو پھر وہ جا کے کسی اور سے بات کرتے ہیں، وچ از ناٹ اے گڈ سچویشن. فیملی کی بات فیملی میں رہے، گھر میں کے بات گھر میں رہے تو ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے. اچھا، کمنگ بیک ٹو پردے کی سچویشن یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اسپیس، عورتوں کی اسپیس اس کے اوپر بڑا ہوتا ہے جی. وہ حقوق نسواں کی تنظیمیں اور یہ وہ کہتی ہیں جی ہمیں اسپیس نہیں ملے. باتیں ٹھیک بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کی بھی باتیں ٹھیک ہیں کہ یہ ہم اسپیس ذرا ہم دینے میں کنجوسی کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا وی آر ویری جیلس اباؤٹ آور وومن. اتنی جیلسی ہوتی ہے ہمیں کہ وہ کوئی کسی سے بات بھی نہ کرے. وہ بہتر ہے کہ میں لاک کر کے ہی رکھ دوں اس کو کوئی آئی مین دس مے بی ایکسٹریم آف رسپیکٹ اور لو فار ہر، بٹ دیٹ ڈزنٹ ورک. وہ بھی ایک ہیومن بینگ ہے، اس کو بھی کچھ سانس لینے کی جگہ چاہیے، تو اس کو اسپیس دی ہے. آپ کو کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی کسی بات میں اگر تنازع پیدا ہو جائے تو کیا کرو؟ فردوا الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اور وہاں سے آپ کو جواب مل جاتا ہے، ان کی سیرت و سنت سے مل جاتا ہے. آپ نے عورتوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا، کیسے وہ کیا، وہ ساری چیزیں موجود ہیں نا. بعض چیزیں ہم شیئر نہیں کرتے، بعض چیزیں شیئر نہیں کرتے جان بوجھ کے. یعنی اسکالرلی لوگ بھی کہتے ہیں یار نہیں یار اس سے برائی پھیلتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے برائی نہیں پھیلتی. یہ سب جو انہوں نے کیا، آپ سیرت کی کتابیں پڑھ گئے، خود پڑھیں تو آپ کو بہت سی چیزیں ایسی پتہ لگی. ہی واز سو کائنڈ ٹو دا وومن. اب میں آپ کو ایک آدھ قصہ سنا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک قبیلہ تھا جس کے جو مکے سے مدینے جائے، اور راستے میں ایک قبیلہ تھا جو اس کی طرف جا رہے تھے، یہ ایک جہاد کے لیے خیبر کی طرف. تو راستے میں یہ جو تھے نا ایک بڑا مشہور صحابی ہیں، میں بھی نام یاد آ جاتا ہے، ان کا قبیلہ تھا. اور they were like very وہ ڈکیت قسم کے لوگ جو تھے نا، وہ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں کہ لوگ قافلے لوٹتے. غفار، ابو ذر غفاری کا قبیلہ تھا. وہ خود بھی ڈکیت ہوتے تھے ایک زمانے میں، ان کے بھائی ڈکیت ہوتے تھے، وہ خود بھی، یعنی پورا قبیلہ اس میں مشہور تھا کہ تو وہ جب جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ رکے. انہوں نے کہا کہ لوگ میرے ساتھ چلیں جہاد کے لیے. تو بہت سے لوگ ساتھ ہوئے، ان میں سے ایک لڑکی تھی، شی واز اے ینگ گرل. تو اس نے کہا کہ میں ساتھ جاؤں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی پہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ. اس کو بٹھا لیا. اینڈ شی وینٹ. مطلب عورتیں چلے جایا کرتی تھیں جہاد میں، بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس گئی ہیں، انہوں نے وہ کیا. ابھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تم نے تو لاک میں بیٹھی رہو، مسجد میں بھی نہیں آنے دیں گے تم کو، تم تو پتہ نہیں کوئی نجس ہو گئے کیا ہو. تو وہاں پہ اس لڑکی نے ایک جگہ کیا ہوا، شی ہیز ناٹ ریچڈ ہر پیوبرٹی یٹ. فرسٹ ٹائم اٹ ہیپنڈ وین شی واز رائڈنگ آن دا کیمل ود پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ ہوا تو جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تو وہ نیچے اتر کے ایک جگہ میں آپ کو وہ کور کر کے وہ بیٹھ گئی. شی واز سو ایمبیرسڈ کہ میں کیسے بتاؤں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا نا تو انہوں نے دیکھا، اور وہ جا کے اس نے اس سے پوچھا، انہوں نے پھر بتایا، اور بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ اور give her some salt or some water. He said just clean that space and then come back and sit again. تو clean yourself. یہ دیکھیں اس کا رحم، ان کا کرم لڑکیوں کے ساتھ. ابھی ہم بولیں تو کوئی کر سکتا ہے یہ دس کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ. ایک دفعہ خالد بن ولید نے ایک جدہ کے قریب ایک جگہ تھی، اس جگہ ان کو بھیجا ایک مارکے کے لیے. تو انہوں نے وہ کرنے کے بعد جب اس کو لوگوں کو گرفتار کر لیا نا، اس کے بعد ان کا قتل کا حکم دیا کہ ان کو مار دو. تو ان میں سے ایک بندہ تھا، اس نے کہا کہ جی میں تو اس قبیلے کا ہوں ہی نہیں، میں تو صرف اس عورت کی خاطر، اس سے شادی کرنے کی خاطر یہاں پہ آیا تھا. ہی واز ان لو ود ہر. وہ اس کے لیے یہاں پہ آیا تھا. تو اس نے وہ جو لڑکی تھی اس نے بھی آ کے ریکویسٹ کی کہ اس کو چھوڑ دیں، وہ کر دیں. تو بٹ ہی واز
killed anyway because of whatever reason, جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے تھے. جو ان کے الفاظ ہیں نا وہ خوش نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی وہ اس کے دل میں محبت تھی نا اس کے لیے, اس لیے وہ تم سے مانگ رہی تھی, سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن یہ ہمارے رسول تھے جو عورتوں کے بارے میں ہی واز ویری یعنی اکاموڈیٹو اور رحیم اور کریم تھے بہت زیادہ. اور سوسائٹی میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر ہسبینڈ ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ ان کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے, جیسے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں, تو اس کو ایک رن مرید کا کانسیپٹ ہے کہ وہ گھر سے ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے, بٹ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے نیچے ہیں, آپ سارے کام کراتے ہیں, یہ سب چیزیں کراتے ہیں. وٹ شوڈ وی ڈو ٹو لائک, ہم ان لوگوں کو کیا کہیں گی لائک وہ ایک تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں وسلم کی سنت کہ ہمیں پتہ چلے, اور دوسرا جب کوئی اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کو یہی لیبل دے دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے غلام بن گئے. یہ ہے. اب یہ ہماری معاشرتی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس بہت سی چیزیں, ہم میں سے اکثر لوگ ہندوازم سے مسلمان ہو کے آئے نا تو کچھ بیگیج بھی لے کے آ گئے, جس میں سے ایک جو ہے کلاس سسٹم والا بیگیج ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں چلتا ہے. ہمارے یہاں جو وہ صفائی کرنے والا ہوتا ہے اس کا گلاس الگ سے الیکٹرک کے میٹر پہ رکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ کوئی اور, آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ از, ایوری ون از ہیومن بینگ. وہ گندے کام کر رہا ہے تو گلاس دھو لو بھائی, اس سے کیا ہو گیا. لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہندوؤں سے کچھ آ کے ہو گئی ہے ہمارے پاس کلاس سسٹم. اور یہ اسی طرح یہ بھی ہے جو آپ نے ابھی فرمایا نا, دس از کیا آپ پوچھ رہی تھی؟ بیوی کے کام, ہاں بیوی کے کام کریں گے. آپ ان سے پوچھیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زن مرید تھے؟ وہ نہیں کرتے تھے, کیا گھر کے کام کر لیتے تھے؟ اور جو صحابہ تھے وہ کیا ایسا کرتے تھے, کیا وہ برا کام کرتے تھے؟ ہر چیز میں اسلام لے کے آنا, اسلام کہاں سے آ گیا؟ ہمارا تو جینا مرنا اڑنا بچھونا ہی اسلام ہے نا, ہم تو اسی میں ہی زندہ رہتے ہیں, وہی ہماری دنیا ہے. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے ہم کو تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں, یہاں پہ اسلام کو چھوڑ دو, مسجد میں جا کے کر لینا, وہ رمضان میں کر لینا. یہ تو نہیں ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرایا, اور وہ اچھا خاصا. اور عورتوں کا تو ایک بڑا شکر ہے کہ وہ ہمارے کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے گھر کے کام کرتی ہیں. ان کا یہ ذمہ داری ہے کہ کھانے پکانا, یہ کرنا, وہ کرنا. اچھا ٹریڈیشن کو اسلام کہیں بہت زیادہ وہ نہیں کرتا کانفلکٹ, اگر اٹس ناٹ ان کانفلکٹ ود اٹس میجر جو اس کی جو شاعر ہیں اور اس سے وہ نہیں کر رہا تو چلتا ہے. ہر ٹریڈیشن ہر روایت جو اس کے اندر اکاموڈیٹ ہو جاتی ہے اسلام کے اندر آ کے, ٹھیک ہے نا, اس کو رسپیکٹ کرتا ہے. لیکن اس کا یعنی اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر اسپیس بہت زیادہ ہے, کہ وہ یہ بھی چل جاتا ہے, وہ بھی چل جاتا ہے, وہ بھی چل جاتا ہے, وہ بھی چل جاتا ہے, نقاب والی بھی چل جاتی ہے, حجاب والی بھی چل جاتی ہے. تو اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو نہ کرے. منیمم جو چیزیں اس کو کہنا ضرور چاہیے کہ یار یہ تو ہے ہی ہے, جیسے حجاب ہے, حجاب تو ہے ہی ہے, وہ تو کرنا ہے. وہ تو اس میں بھی آیا ان آیات میں قرآن. آپ اسی طرح اس بارے میں بھی کہ جی یہ جو وہ میں نے کہا کہ جو خدمت کرتی ہیں, آپ کی نہیں, آپ کے ماں باپ کی بھی خدمت کرتی ہیں لڑکیاں آ کے, یہ ان کا ابلیگیشن نہیں ہے لیکن کرتی ہیں, بڑی مہربانی ان کی. صبح صبح اٹھ کے رمضان کے اندر پراٹھے بنا کے کھلاتی ہیں, یہ بھی ابلیگیشن نہیں ہے, وہ کرتی ہیں, ان کی طبیعت میں ہیں. دے وانٹ ٹو سیکریفائز, دس از فرام دیئر نیچر. اور ہمارے ہاں پاکستان, ہندوستان, یہ جو بر صغیر, بنگلہ دیش, یہ علاقے نا, یہاں کی 2-3 چیزیں خواتین کی ایسی ہیں جو دنیا بھر کی خواتین میں نہیں ہیں. ایک تو یہاں کی خاتون کی حیا, اٹ از ہائیسٹ ان لیول فرام اینی ادر پلیس. حیا جتنی ہے نا یہاں کی عورت کے اندر وہ کہیں اور نہیں ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو اپریشیٹ دیٹ. دس از نیچرل پردہ, دس از نیچرل. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچرلی حیا والی اتنی زیادہ بنایا کہ آپ کے لیے تو بالکل ہی ایک یہ تو ہوم رن ہونا چاہیے اسلام, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ سیکریفائز دینے میں خیر اور بھی ہیں, لیکن ہماری عورتیں بھی اس میں کسی سے کم نہیں ہیں, اور ہم خود بھی کم نہیں ہیں. ہم وی آر گڈ وی فیل گڈ ان ڈوئنگ تھنگس فار ادر. مہربانی کرنا, لوگوں کو کوئی کام کر دینا جا کے, یہ ہمارے یہاں روایات میں. ان روایات کو بالکل زندہ رکھنا چاہیے اور آگے بڑھانا چاہیے, اور بڑی ان کی مہربانی شکریہ ادا کرنا چاہیے. پردے سے اب ہم آگے نکلتے ہیں. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی, یعنی ملائکہ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجتا ہے. تو ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو, ٹھیک ہے نا, یہ حکم ہے. اور وہ شخص بڑا کنجوس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ اس کے اوپر درود و سلام نہ کہے.
ایٹ لیسٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے. لکھتے وقت بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ضروری ہے, اور کہتے وقت بھی صلی اللہ علیہ وسلم دینا ضروری ہے. اگر کوئی اور نام لے لے تب بھی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ضروری ہے. وہ مجھے پوری حدیث اس وقت یاد نہیں آ رہی کہ جب وہ تین اس کے اوپر جو اپنے جو ممبر کے اوپر جاتے ہوئے پہلے ممبر پہ قدم رکھا تو انہوں نے ایک کے لیے کچھ وعید سنائے, دوسرے تیسرے, اس میں یہ کہا کہ جس شخص کے سامنے تمہارا نام لیا جائے اور اس کے اوپر وہ درود نہ پڑھے. تو اس یہ بالکل اٹس minimum respect that we need to pay to him, اور یہ دل سے نکلنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, بار بار کہنا چاہیے. جمعے کے دن خاص طور پہ ان کو کہنا چاہیے. ان کے پاس پیش کیا جاتا ہے what you want. اب ہم جاتے ہیں تو ہم لڑتے جھگڑتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ پہنچا کسی نے ٹچ کر لیں. جعلی کا میچ دیکھا ابھی پچھلے دنوں میرا جانا ہوا تو کچھ لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ وہ جو سپاہی وہاں پہ کھڑا تھا وہ کہتے رہے ایش حاضہ حدید, یہ تو وہ لوہا ہے, اس کو کیا تم کر رہے ہو, لیکن اسی کو ہم ٹچ کر رہے تھے. ہم اتنے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. تو آپ کا سلام پہنچایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, تو آپ اس کے اندر کیا کنجوسی ہوگی. یہ تو بار بار پڑھنا چاہیے, ورد کرنا چاہیے اس کو. ایک آپ کو وہ بنا لینا چاہیے اب یہ کہ جی یہ لوگ ایک خاص قسم کے لوگ اس کو زیادہ پڑھتے ہیں اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے. کم آن, they are doing. Sorry, just a question. جی. کہ جب وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو کچھ لوگ نا لائک یہ کہتے ہیں کہ وسلم کا نام لیا گیا ہے تو وہ اپنی انگوٹھوں کو چوم کے اپنی آئی سے لگاتے ہیں. So what's that? ایسا دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں. بہتر یہ عمل ہے جو کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا یا ان کے صحابہ نے ان کے لیے کیا, اس کو انڈورس کیا انہوں نے. اس سے بہتر عمل کوئی اور نہیں ہے. تو کوئی ایسی چیز ہمیں ملتی نہیں ان کے اعمال کے اندر کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے ہوں یا بعد میں بھی ان کو کرتے ہوں تو اس طرح کچھ کریں, ایسا نہیں ملتا. لیکن صلاۃ و سلام پڑھنے کا وہ تو آپ کا حکم بھی ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے, ان کو ویسی اہمیت اور عزت دینی چاہیے. اس سے آگے بڑھنے کا وہ یہ ہے لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ. لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کسی نے کیا نہ انہوں نے منع کیا, تو اب جو کرتے ہیں اب اس کو ہم یہ تو نہیں کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے, کرنے دیں ان کو. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو وہ کریں. اب اس میں آگے سے آگے بڑھ جائیں. وہ درجہ دیکھا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کی معراج ہے جو ان کی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس جو اللہ تعالیٰ نے دے دی اس سے زیادہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کو خدا ڈکلیئر نہیں کرنا جیسے عیسائیوں نے کر دیا تھا ایک اتنی وہ کر کے. اور لیکن ان کی جو ڈیو رسپیکٹ ہے دیٹ از ڈیو, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کوئی ان کے خلاف کوئی ان کی حد تک کے اندر کوئی بات کر سکتا, کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی یعنی کسی کو غصہ آتا ہے اس بات پہ کہ کسی کی ماں کو اگر کوئی گالی دے دے تو غصہ آتا ہے نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دے گا تو اس کو غصہ کیوں نہیں آئے گا. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یہ دیز آر آور باؤنڈریز. شکر اور صبر آخری میں یہ دیکھ لیتے ہیں وَعَمَلُوا آلَ داؤد شکرا. اچھا یہ ایک آیت یہ ہے کہ شکر اور صبر کے بارے میں ہے. شکر کے بارے میں ہم پچھلے سیگمنٹ میں بھی دیکھ چکے, ایک واقعہ بھی آپ کو بتایا میں نے. صبر کا بھی ایسا ہی ہے کہ دس از دا کی. اگر آپ پیشنس ہے آپ کے اندر نا تو آپ بہت آگے جائیں گے. اگر پیشنس نہیں ہے تو یو ول ڈسٹرائی یور سیلف اینڈ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ ٹو اینی گڈ سچویشن یا گڈ پوزیشن. پیشنس بہت ہر چیز میں پیشنس کرنا ہوتا ہے. آپ کو جان مارنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو پروکریسٹریشن سے بچنا پڑتا ہے. اس کے اندر بڑے صبر آزما منازل آتی ہیں کہ جی آپ آپ چاہتے ہیں کہ یار نہیں یہ نہ کروں میں آئی ول بی ایٹ ایز. لیکن ایٹ ایز رہنے سے وہ چیزیں آپ کے اندر نکھرتی نہیں, آپ کی شکل وہ نہیں ہوتی. ہمیشہ میں مثال اس بات کی دیتا ہوں, آپ ایکسرسائز کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ یو پٹ یور سیلف ان ٹربل تاکہ آپ کے مسلس جو ہے اسٹرانگ ہو. دیٹس ہاؤ اٹ از. جب آپ صبر کرتے ہیں تو اٹ پالشز یو, اٹ کلینز یو, اور آپ کو سونے کی طرح کندن بنا دیتا ہے. اچھا اس میں الفاظ کچھ دیکھ لیتے ہیں, اگر کوئی سوال اور ہو تو دیکھ لیجیے آپ لوگ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے. ملائکہ سمجھتے ہیں, فرشتے بھی ہم کہتے ہیں لیکن ملائکہ سمجھ جانا چاہیے ہم لوگ. اردو اگر آپ کی تھوڑی سی ٹھیک ہے. ذکر ریپیٹ کرنا, جیسے ہم کہتے ہیں نا کچھ چیزیں بار بار ریپیٹ کرنے والے, تذکرہ کرنا, ذکر کرنا. اور اسکالرز جو ہیں اس کے اندر قرآن اور حدیث, قرآن اور سنت دونوں کو شامل کرتے ہیں ذکر کو, جو ریپیٹ کرنے والی چیزیں بار بار دہرائے جانے والی. جنت
کوئی پرابلم ہے اس کے اندر. جہنم, دس از دا سیم ووکیبلری دیٹ از یوزڈ ان اردو. رزق, ٹھیک ہے نا, رزق کی ڈیفینیشن ذرا عربی کے اندر بہت زیادہ ہے, ہم سے رزق کو کھانے تک محدود کرتے ہیں اردو میں, لیکن عربک کے اندر رزق کے اندر اولاد بھی آ جاتی ہے, رزق کے اندر آپ کی سسٹیننس بھی آ جاتی ہے, سو مینی تھنگز آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دی. ورزقنا جو کہتے ہیں ہم نے دیا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے. حجاب ہم نے دیکھ لیا, حجاب کی کیا معنی ہے, حجاب پہ بہت بات بھی ہم نے کر لی کہ منیمم ریکوائرمنٹس جو ہیں اس کو تو پورا کرنا ہی ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے, لیکن اس سے آگے کوئی کرتا ہے, کوئی اور بھی زیادہ کر لیتا ہے, کوئی ہاتھوں کا بھی وہ کر لیتا ہے, کوئی پیروں کا بھی وہ کر لیتا ہے, تو دے آر آل ایکسیپٹیبل. بلکہ وہ پائٹی کے شاید اور اپنے آپ کو زیادہ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن آپشن سب اویلیبل ہیں, کسی کو کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اس طرح کہ جیسے نا یہ پردے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو اکثر یونیورسٹیز کوز ہوتی ہیں تو وہاں پہ میل اور فیمیل جو ہیں وہ چلے آپ جتنا مرضی اتنا وہ کر لیں کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں, لیکن پھر بھی چونکہ کلاس میں صبح شام یا موسٹلی آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے, تو کیا لڑکا یہ حق رکھتا ہے کہ لڑکی کو بولے کہ یار آپ پلیز حجاب کر لیں, یا میری نظر ان انٹینشنلی بھی بار بار اس پہ پڑ رہی ہے, تو کیا ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ حجاب کریں یا کچھ اس طرح, یا نہیں بس ہم اپنا ہی ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں زیادہ سے زیادہ؟ اچھا, اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اگر ایسا کر رہے ہیں کسی کو منع کر رہے ہیں تو آپ اپنی کوئی رائے سے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, کہ میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کر لیں تو اس سے شاید کچھ بہتری پیدا ہو جائے, یوں نا. جب اپنی ہو سکتا ہے آپ کی رائے ٹھیک بھی ہو اور اس کو ایسا کرنا بھی چاہیے, لیکن اس کو کہنے کے کرنے کے چند حکمت کے تقاضے ہیں. اگر ہو سکتا ہے کہ آپ جا کے بلنٹلی کسی کو اس طرح کہیں تو وہ کہہ کے جاؤ, I don't want to give a dash to you, ٹھیک ہے, تو وہ آپ اس کو ایک طریقے سے, دعوت کے اندر یہ ہے نا بالحکمہ, کوئی بھی دعوت بھی دیتے ہیں اسلام کی طرف سے بھی دیتے ہیں بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, ٹھیک ہے. یہ جب ہم ان کی بھی بات کر رہے تھے اہل کتاب کی, اس میں بھی آیا تھا کہ حکمت کے ساتھ, اسی طرح یہ بھی ایک طرح کی دعوت ہے, ایک اچھی فکر کی طرف کہ جی حجاب کوئی نہیں کرتی اور تو اس تک آپ بات پہنچانا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کا طریقہ اچھا اختیار کریں, بجائے اس کے کہ اس طرح بلنٹلی جا کے آپ اس کو کہیں. ان سم کیسز یو ہیو دس کائنڈ آف ریلیشن شپ ود سم ون, یا وہ آپ کے پاس اتنا رسپیکٹ ہے اس کی کہ وہ آپ کی بات مان لے, یا ہو سکتا ہے کسی اور خاتون کے پاس جو کلاس میں پڑھتی ہے وہ اس کی اتنی رسپیکٹ ہو تو بڑھ گیا. میں آپ کو ایک بات ہے, مائی وائف ونس ڈڈ سم تھنگ دیٹ آئی نیور کوڈ ہیو ڈن اٹ اور تھاٹ آف اٹ, لیکن اٹ ورکڈ بیکاز شی واز کانفیڈنٹ and she has a good niyyah to do that and Allah helped her. ابو دھابی کے اندر ہم بیچ کے اوپر تھے بچوں کے ساتھ, تو مسلمان تھے زیادہ تر وہاں پہ. ایک خاتون تھی جو she was up to hair, جو اس نے اٹھایا ہوا تھا اور نظر آ رہی تھی اس کے, and she went to her, اس نے کہا کہ دیکھو تمہاری جو یہ ہے جو نے انکور کی ہوئی ہے, this is making a fitna for the men over here, can you please cover it. اس نے امیجیٹلی کور کر لیا اس کو, بیکاز میں نے تو سنا نہیں, لیکن شاید اس نے اتنی اچھے انداز سے اس کو کہا کہ وہ یہ سمجھے کہ یار وہ ایک طرح سے میرے حسن کی تعریف کر رہی ہے کہ یار تم اتنی خوبصورت ہو کہ تم لوگوں کے لیے فتنہ بن رہی ہے, why don't you cover yourself. This is حکمہ of the way you talk to people, the time you talk to the people. ہر وقت ہر بات کرنے کی نہیں ہوتی اور انداز بھی ہر ایک طرح کا نہیں ہوتا. تو حکمت کے تقاضوں کو رہ کے پیغام پہنچانا چاہیے, کسی کو آپ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن ایسے نہیں جسٹ فار دا سیک آف اٹ کہ جی مجھے پرابلم اور آپ کا پرابلم ہو رہا ہے تو یو کیئر فار یور سیلف. آپ اپنے آپ کو وہ کر کے بیٹھا کریں, دوسری طرف منہ کر کے بیٹھا کریں, یہ سم تھنگ ایلس, یا کلاس چینج کر لیں, ٹھیک ہے. اس میں دوسرا یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا, جیسے ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہوتا کہ مرد اور عورت مصافحہ کریں نا, لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ ترکی ہو گیا یا اس کے وہ جب پولیٹیشین جاتے ہیں تو وہ سلام کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح, تو کیا اس کی اجازت ہے, ہو سکتا ہے یا؟ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو زیادہ قریب یہی چیز ہے کہ وہ انہوں نے نہیں کیا. جب مثال کے طور پہ جو عورتیں وہ اس کے لیے آتی تھیں, مکے سے آتی تھی مدینے, مکے سے آتی تھی نا مدینے, تو ان کا جو وہ لیتے تھے بیت لیا کرتے تھے, اس میں جو مردوں کی طرح نہیں, مرد تو ہاتھ لے کے رکھ کے کرتے تھے, لیکن عورتوں کو ایسے نہیں کرتے تھے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو کہ یو ڈونٹ ڈو دیٹ, ٹھیک ہے. تو عورتوں کے ساتھ یہ مصافحہ جو ہے بیکاز دے آر سو سیکریڈ اینڈ سو ریسپیکٹفل فار اس, وی ڈونٹ ایون, یہ کوئی وہ نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی ہم ان کو کمتر نہیں جان رہے ہیں, ٹھیک ہے.
لیکن یہ ہے کہ زیادہ عمر میں جو عورتیں یا مرد چلے جاتے ہیں تو اس کے اندر وہ کیفیات نہیں رہتی. اس میں اگر ہاتھ کچھ ایسے ہیں واقعہ جس کے اندر رہتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے ہینڈ شیک کیا, وہ جو زیادہ عمر کی عورت کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن آتی تھی نا خواتین, بوڑھی خواتین نے پکڑ لیا ان کو, ان سے بات کرنا شروع کر دیا, تھنگس لائک دیٹ. یہ تو ہوتا تھا, لیکن وہ ٹائم اور ہے. لیکن اسپیشلی ان یور ایج, ان دا جین زی ایج, اٹ شوڈ بی اوائڈیڈ آئی وڈ سے, کیونکہ یہ ایک بالکل ہی ورنریبل ٹائم ہوتا ہے جس سے آپ کو گزرنا ہے. ایک پلسرات ہے اس میں, آپ نے آپ کو پروٹیکٹ کر کے, جیسے میں نے کہا اٹس اے سلپری سلوپ. نکاح کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں, لیکن وہ اٹ اینڈ اپ پتہ نہیں کدھر چلے گئے, ادھر گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں, سب خلوت ہو رہی. تو اس لیے اس ایج میں زیادہ اہم ہے جسٹ پاس دیٹ ود کیئر اینڈ کوشن, اور یو ول اینڈ اپ ان اے بیوٹیفل لائف انشاءاللہ. may اللہ ہیلپ یو ان دیٹ. اس کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں, نیکسٹ پارے کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.